میں آج کچھ پڑھ رہا تھا تو ایک ٹاپک سامنے سے گزرا جس کا عنوان یہ تھا کہ ایک طالب علم نے اپنے استاد محترم سے یہ سوال کیا کہ حضرت ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر سزا نہیں دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے طاقتور رب ہیں، وہ چاہیں تو دنیا میں سزا دے سکتے ہیں۔ تو استاد محترم نے اس سوال کے جواب میں بہت ساری باتیں بتلائی۔ میں وہ چاہتا ہوں ہمارے سامنے آئے اور ہم ان کو سن کر کے ان پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہوں کی سزا اللہ دے تو یہ ہے کہ ہمارا کہیں مصیبت میں کوئی معاملہ گرفتار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی سزا کن کن شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہم سمجھیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے قرآن جو کہ الحمدللہ پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ غور کیا تو سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہمارے سامنے ہے جو اس ٹاپک کو اپنے آپ سے جوڑ دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر آتی ہے، اپنے گناہوں کے نقصانات کی بنیاد پر آتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو تمہارے معاف کرتے رہتے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی بنیاد پر پکڑنے پر آ جائے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ایک بھی رینگنے والے کو، ایک بھی انسان کو باقی نہ چھوڑے۔ ہم غور کریں اس کو پریکٹیکل، اگر اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر کھانے کا ہی حساب لینے پر آ جائے کہ بھائی تمہیں کھانے کو ہم دیتے ہیں لیکن تم 24 گھنٹے کے اندر ہماری کتنی نافرمانیاں کرتے ہو، لہذا اب اس کی سزا ہم تمہیں دنیا میں یہ دیں گے کہ تمہیں آج ہی ہم کسی یا تو پریشانی میں مبتلا کریں گے یا اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو ہم میں سے ذرا ہر آدمی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ کیا کوئی ایسا دودھ کا دھلا ہوا ہے جو 24 گھنٹے اس حالت میں گزارتا ہو کہ اس سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہوتا ہی نہ ہو؟ نہیں ہے کوئی۔ نبیوں کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں لیکن وہ خاص مدد ہوتی ہے ان کے اوپر اللہ کی، اللہ کو ان سے بندوں کی ہدایت والا کام لینا ہوا کرتا ہے، لیکن نبیوں کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان وہ ولی ہو یا متقی ہو یا کوئی بھی ہو گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو ہم اس گناہ پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ مضمون ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت کا تو مضمون یہاں تک ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے بندے سے اور یہ کہتے ہیں کہ بتلائیے میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ جب اسے اس رب کے ہونے کا یقین ہے تو میں اسی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ حدیث میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں 10,281 نمبر پر ایک روایت ذکر کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، حدیث کا مفہوم یہی ہوگا
اس نے 24 گھنٹے کی زندگی میں، یا کہہ لو جب سے وہ بالغ ہوا، شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوئے، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، گناہ کرتا ہی رہا. لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ چلیے معافی مانگ لیتا ہوں. معافی مانگنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، مسجد بھی نہیں آیا، رویا دھویا بھی نہیں، بس دل میں اس نے شرمندہ ہو کر کے یہ ارادہ کیا کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں. صرف اس دل کی شرمندگی پر بھی وہ جو بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہم نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیں گے جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جیسے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا. البتہ یہ یاد رکھیں کہ یہ رب ہمارا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ معاف کرنے والا تو ہے، مگر انصاف کرنے والا بھی ہے. انصاف کا تقاضا اس نے یہ کیا ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اے میرے بندو، میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. اس کے انصاف ہونے کا تقاضا اس نے اپنے بندوں کے سامنے اپنے نبی کی زبان یہ رکھ دیا کہ اگر کوئی میرا بندہ میری شان میں گستاخی کرے گا، گناہ کرے گا، تو میں معاف کر دوں گا، وہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لے. لیکن اگر اس نے بندوں کے حقوق سے متعلق کوئی گناہ کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق، مثال کے طور پر ایک بچے نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، ناجائز طریقے سے اپنے باپ کو ستایا، ماں باپ نے اپنے بچوں کے اوپر ظلم کیا، ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کا حق دبا لیا، ایک پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کو تکلیف پہنچا دی، یا جو بھی آپ اس کی مثالیں دیں، ایک شوہر نے بیوی کو، بیوی نے شوہر کو، کسی نے بھی کسی بندے کو اگر ستایا ہے، اس کا حق مارا ہے، اس کے پیسے مارے ہیں، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو گالی دی ہے، اسے ناجائز ستایا ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جو آدمی بندوں سے متعلق گناہ کر کے کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے انصاف کرنے والا ہونے کا تقاضا یہ ہے، اور حدیث میں اس نے بتلا دیا کہ ہم ان گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. قیامت کا دن ہوگا اور یہ بندے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم فلا آدمی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں جس نے ہمیں گالی دی تھی، ظلم کیا تھا، مارا تھا، ستایا تھا، ہمارا حق دبایا تھا. تو اللہ تعالیٰ باضابطہ وہاں نیکیاں دلوائیں گے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان حق والوں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیں گے، جس کی سزا یہ ہوگی کہ اس آدمی کو جہنم کی سزا. یہ حدیث مفلس کا خلاصہ اور ترجمہ ہے جو میں نے کیا. آپ نے پوچھا تھا صحابہ سے میری امت کا سب سے کمزور، سب سے فقیر اور سب سے تنگ دست اور لاچار آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس کوئی درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا تھا نہیں، میری امت کا فقیر اور لاچار اور تنگ دست آدمی وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو قیامت کے دن خوب نیکیاں لے کر کے آئے گا. اس نے خوب نمازیں پڑھی ہوگی، خوب روزے رکھے ہوں گے، خوب نیکیاں کی ہوگی، لیکن حدیث کے اندر الفاظ ہیں یاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، یاتی قد ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا. یہ سب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنے اپنے حق کے برابر نیکیاں لے لو. اور آئیں گے، نیکیاں ختم ہو چکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم اپنے حق کے برابر اس کے اوپر گناہ ڈالو. تو پتہ چلا کہ وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں خوب نیکیاں کی، ساری نیکیاں دوسروں کو بدلہ دینے میں چلی گئی اور دوسروں کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے گئے، اب کچھ نہیں بچا. آخر میں حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. تو خلاصہ اب تک کی گفتگو کا یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ہم نے یہ پڑھا اور ہمیں قرآن میں، حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ ہمارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ہم کتنی ہی بڑی سے بڑی اس کی شان میں گستاخی کر دے، نافرمانی کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، گناہ جان بوجھ کے کریں، بلکہ توبہ کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ ہم جب توبہ کریں تو اس یقین سے کریں کہ یا اللہ اب تک تو معاف کر دیجئے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے.
اگر پھر گناہ ہو جائے پھر ہم یہی توبہ کریں یا اللہ آج معاف کر دے دوبارہ نہیں کریں گے، تبارہ ہو پھر یہی توبہ کرے، تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ مگر یہ تو مختصر سی ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس زندگی کو ہم اس حالت میں گزارے کہ ہمارے اگر ماں باپ زندہ ہیں ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ماں باپ نہیں ہیں ہم خود اولاد والے ہیں ہم اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں، اگر ہم پڑوس میں رہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرے اور چھوٹا بن کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے محبت بھری زندگی گزارے۔ اگر اس حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ بندوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہوئے تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بات یہ ذکر کرنی تھی کہ گناہوں کے جو نقصانات ہیں، میں نے قصہ بتلایا، استاد محترم نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا نہ دیتے ہو، گناہوں کی سزا سب کو ملتی ہے، البتہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی گناہوں کی سزا کیا ہے، ہمارا تو دماغ بھی نہیں چلے گا اس طرف۔ مجھے یہ ٹاپک اتنا اچھا لگا میں نے سوچا آپ سب کے سامنے اس کو ذکر کروں۔ انہوں نے لکھا کہ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مناجات کرنے سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے گڑ گڑانے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے سے دور کر دیتے ہیں۔ کیا بتلائیے یہ سب ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنا روزانہ ٹائم فری کر کے اپنے آپ کو فارغ کر کے تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہو کہ اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا، اب تو ہے اور میں ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ مناجات ہم میں سے کون کرتا ہے؟ یہ گناہوں کی سزا ہے۔ دوسرے نمبر پر لکھا کہ قساوت قلبی کا اللہ تعالیٰ آدمی کو مکلف بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں، یہ بھی گناہ کی ایک سزا ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ کیا ہمارا دل سخت نہیں ہے؟ دل کے سخت ہونے کا ترجمہ علماء نے لکھا کہ اگر ہم گھر میں موجود ہیں اور ہماری بیوی کوئی ایسا کام کر دے جو ہماری عقل کے خلاف ہو تو کیا ہم فوراً گالی نہیں بکتے؟ ہمارا بچہ، ہمارا پڑوسی یا ہمارے ماتحت کام کرنے والا آدمی اگر کوئی ایسا کام کر دے جو غلط اور صحیح نہیں، ہماری مرضی کے خلاف ہو تو ہماری زبان سے کیا گالیاں نہیں نکلتی؟ کیا ہم اس کو پٹائی نہیں کرتے؟ یہ ہے دل کی سختی جو گناہوں کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نیکیوں کی توفیق نہیں دیتے۔ آج ہم اتنے سارے لوگ یہاں جمعے کے لیے موجود ہیں، بتلائیے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کس مسلمان نے روزانہ پابندی سے 5 وقت کی نمازیں ادا کی؟ کس مسلمان نے نیکی کے دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا؟ بہت سارے لوگ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک سزا ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا قرآن کی تلاوت سے غفلت ہونے لگتی ہے۔ آج ہم غور کریں کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ہیں جو قرآن یا تو پڑھنے ہی نہیں جانتے اور اگر پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، یا تو رمضان میں کھولیں گے یا جب کھولیں گے جب ہمارے گھر کا یا کوئی بندہ رشتہ دار میں دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ بھی ایک سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنے بندوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیتے ہیں۔ 5ویں سزا اللہ تعالیٰ تہجد سے محروم کر دیتے ہیں۔ تہجد کی تو بات کرنی ہی کیا ہے، ہم مسلمان تو 5 وقت نمازیں ہی نہیں پڑھتے، مگر بہرحال تہجد کی توفیق نہ ملنا، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے تو اس سے بھی محروم ہو جانا، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ 6 نمبر پر لکھا ہے کہ
کہ نیکیوں کے موسم بہار میں بھی آدمی عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کے موسم کا مطلب رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے، کتنے مسلمان ہیں جو تراویح کی پابندی نہیں کرتے، اور کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی باضابطہ گناہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے محلوں میں لڑائی دنگے رمضان میں بہت ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کی سزا ہے جو علماء نے لکھی ہے۔ 7ویں نمبر پر لکھا کہ آدمی عبادت کو بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ دو دوست کھڑے ہوئے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں جو پریکٹیکل ہے۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، ایک نے کہا کہ یار اذان ہو گئی، چلو مسجد چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسرا کہتا ہے یار تو چل، میں آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں، تو چل۔ کیا یہ نہیں ہوتا مارکیٹ کے اندر؟ یعنی اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، جانتے بھی ہیں کہ مسلمان ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے ہمارے اوپر، پھر بھی ہم نماز کے لیے نہیں آ پاتے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت کو آدمی بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا۔ 8ویں نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آدمی لاپرواہی کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہمارے جو بزرگ بتلاتے ہیں کہ روزانہ آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ یہ جو ذکر ہے ان کے ذریعے سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ 9ویں نمبر پر فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے سامنے آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، بالکل شکست کر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کا ایک جذبہ ہے، دل میں کوئی تمنا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، لیکن وہ اپنی طاقت کے باوجود گناہ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے اور اس گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے جو دل میں شیطان نے اس کے ڈالا۔ یہ بھی گناہوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر فرمایا کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ آج بتلائیے، دنیا کی محبت یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر تقریر کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ، ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے یا آخرت کی محبت۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنا بزی ہو جانا کہ دنیا کمانے کے لیے نمازیں چھوڑ دینا، دنیا کمانے کے لیے یہ بھی محسوس نہ کرنا کہ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، یہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا خوب کمائیے، جائز طریقے سے، لیکن اس طریقے سے کمائیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ اتر جائے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، آخرت کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ 11ویں نمبر پر فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کو آدمی معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں ہم جب اس کا ذکر کرتے ہیں کبیرہ اور بڑے گناہ، تو ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے، کیا؟ نفسانی گناہ، جسے ہم زنا کہتے ہیں، حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مزاروں پہ جا کے چادر چڑھانا، سجدے کرنا، منتیں مانگنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری کرنا، جو ہمارا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ نماز پڑھ کے اپنے گھر تک نہیں پہنچتے، چوراہے پر کھڑے ہو کر، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر ہم اپنے پڑوسیوں کی چغل خوری اور غیبتیں کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے لگتے ہیں۔ چغل خوری اور غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہے کہنے کا مطلب بڑوں کے کہ آدمی جب گناہ کرتا رہتا ہے تو کبیرہ گناہوں کو وہ معمولی سمجھنے لگتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں چغل خوری کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، حسد کر رہا ہوں۔ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضور نے زنا کے بارے میں نہیں فرمایا، چوری کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور حسد کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کی ترقی سے پریشان ہونے لگتا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر اس کی بربادی کی فکر کرنے لگتا ہے، آپ نے فرمایا پوری زندگی کی نیکیاں اس کی اس حسد کرنے کی بنیاد پر ختم ہو جاتی ہے، ایسے ختم ہوتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ زنا سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، حسد ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، ایک دوسرے
سے دشمنی ہے ان سے ہم اپنے آپ کو دور کریں۔ اور 12ویں نمبر پر فرمایا کہ آدمی فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فضول کاموں کا مطلب جن کاموں سے آدمی کا کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان ہیں، ان کو کوئی کام نہیں، 2 نمازوں کے بیچ میں ادھر بیٹھ کے ادھر کی اور ادھر کی، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ وہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی مسلمان ہو، غور کرے کہ فضول کاموں میں لگنے سے ہمارا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو ذکر کرو اللہ کا یا پھر اپنی زبان کو خاموش رکھو، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں انوالو مت کرو جن کاموں سے تمہارا کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو۔ آگے آخری نمبر پر 13ویں نمبر پر فرمایا کہ آخرت سے آدمی غافل ہونے لگتا ہے، یعنی آخرت کی اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس پر میں صرف اتنی سی بات ذکر کروں بڑوں کی، ہم آج یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، کیا کوئی آدمی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں سے زندہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کے اپنے گھر تک جاؤں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا یقین ہے کہ مریں گے اور کب مریں گے کوئی نہیں جانتا، اس کے باوجود ہماری آخرت کی طرف کتنی فکر ہے، کتنی تیاری ہے ہماری آخرت کی۔ تو یہ 13 نقصانات ہیں جو گناہوں کے دنیا کے اندر بندوں کو ملتے ہیں اور ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان نقصانات سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔